الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جمعیت اہل حدیث شمالی بنارس اور اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ بڑا ہی منظم پروگرام، بڑے بہترین عنوانات پر سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں اور مختلف گوشوں پر اثر بات سے لے کر کے اب تک بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام اس مسجد میں چلا اور چل رہا ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آج کے اس پروگرام میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات، آپ کی زندگی کے آخری ایام، جن کے بعد آپ نے اس دار فانی کو الوداع کہا اور اللہ کے پاس چلے گئے. انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات پر روشنی ڈالیں گے. میرے بھائیوں، دنیا میں ہمارا کوئی عزیز، کوئی اپنا جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اگر ہم اس کی موت کے ٹائم اس کے پاس ہم ہیں، اپنے کسی عزیز کو، کسی قریبی کو ہم مرتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ منظر ہمیں کبھی بھولتا نہیں. دماغ کے کسی کونے میں وہ نقش ہو جاتا ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم دنیا میں اپنے کسی بھی عزیز سے، کسی بھی رشتہ
رشتہ دار سے جتنی محبت کرتے ہیں، ہماری وہ محبت کیا صحابہ کرام کی محبت جو رسول سے تھی اس کا ایک حصہ بھی وہ محبت ہو سکتی ہے؟ ہماری اس محبت سے کئی لاکھ گنا زیادہ صحابہ کرام اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے عزیز، ہمارے قریبی اور ہمارے رشتہ دار، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے چاچا، جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں صدمہ ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، تو آپ یہ تصور کریں کہ صحابہ کے دل پر کیا گزرے جب انہوں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری امت کی تاریخ میں اس سے زیادہ تکلیف کا اور اس سے زیادہ غم کا اور اس سے زیادہ صدمے کا کوئی واقعہ نہیں۔ امت پر جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، رسول اکرم کی وفات سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے کہا، ایما احد من امتی اصابہ مصیبت، میرے کسی بھی امتی کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، فلیتعزّ بمصیبتہ بی، تو وہ میری مصیبت کو یاد کرے، وہ اس مصیبت کو یاد کرے جب وہ اپنے نبی کو کھو دے گا، جب اس کے نبی دنیا سے چلے جائیں گے، اس مصیبت کو یاد کرے۔ فَإِنَّهُ لَن يُصَابَ أَحَدٌ بِمُصِيبَةٍ أَشَدَّ عَلَيْهِ بِمُصِيبَتِي، میری وفات اور میرے دنیا سے جانے کی جو مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت میرے امت کے اوپر آنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے جو امت محمدیہ کو دیکھنی ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں، وفات سے تقریباً 2.5-3 مہینہ پہلے۔ اس حج کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں، میری وفات کا وقت قریب ہے، میرے دنیا سے جانے کا ٹائم قریب ہے۔ حج کرتے ہوئے، ارکان حج ادا کرتے ہوئے آپ صحابہ سے کہتے ہیں، خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامکم ھذا، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے رہو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے رہو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکتا ہے اس بیت اللہ کے اندر، اس عرفہ کے اندر اور اس مزدلفہ کے اندر ان ارکان کو ادا کرتے ہوئے تم اپنے نبی کو دوبارہ نہ دیکھو، تم دوبارہ اپنے نبی سے اس جگہ ملاقات نہ کر سکو۔ اشارے دے دیا آپ نے اپنی امت کو۔ اور جب قرآن کی وہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کے خاص صحابہ سمجھ گئے یہ نبی کی وفات کی خبر ہے، یہ نبی کے انتقال کی خبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے، جب لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، ایک بڑی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، تو اے نبی آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی جماعت سمجھ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام خاص طور سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ در حقیقت یہ سورت نبی کو آپ کے انتقال کی خبر دے رہی تھی۔ یہ سورت جب نازل ہوئی اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا تھا اب میرے انتقال کا ٹائم ہے۔ اور یہ سورت نازل ہونے کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے کاموں میں اور زیادہ
اور زیادہ اللہ سے قربت اختیار کرنے لگے، اور زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، آپ کو احساس ہو گیا کہ اب میری وفات کا وقت ہے۔ زندگی کے آخری رمضان میں، جو سن 10 ہجری میں جو رمضان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، آخری رمضان میں آپ نے 20 روز کا اعتکاف۔ ہر سال جبریل امین آپ کے پاس ایک مرتبہ قرآن کا دور کرانے کے لیے آتے تھے، زندگی کے آخری رمضان میں حضرت جبریل 2 مرتبہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آثار تھے، کچھ علامتیں تھیں، کچھ سنکیت اور اشارے تھے کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پر روانہ تھے۔ انہی ایام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل اپنی سواری کے اوپر سوار تھے، اللہ کے نبی ان کی سواری کی نگل کو پکڑے ہوئے تھے، انہیں وصیتیں کر رہے تھے، انہیں نصیحتیں کر رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے۔ سمجھاتے سمجھاتے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاذ عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے ہو، ولعلک تمر بقبری، اور اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ کے اندر آؤ تو مدینہ میں اپنے نبی کی مسجد کے ساتھ ساتھ تمہارا گزر اپنے نبی کی قبر کے پاس سے ہو۔ حضرت معاذ ابن جبل زار و قطار ہونے لگے، اے اللہ کے رسول آپ سے جدا ہونا پڑے گا، آپ ہم سے رخصت ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، اے معاذ یاد رکھو اگر میں تم سے جدا بھی ہو جاؤں گا تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے قیامت کے دن آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ جتنا جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے نبی سے اتنا قریب ہوگا، وہ جہاں کا بھی ہو اور جس دور کا بھی ہو وہ اپنے نبی سے قریب رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے شہدائے احد کے قبرستان پہ گئے، ان کے مقبرے پر گئے جہاں ان کی قبریں تھیں۔ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے بڑی دیر تک ان کے لیے دعائیں کی۔ دعا کرنے کے بعد مسجد میں آئے، منبر پہ تشریف لائے، خطبہ کیا اور کہا، میرے صحابہ انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور تم سے ملاقات اللہ کے یہاں حوض کوثر پر ہوگی۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَذَا، اور میں یہاں سے اپنے منبر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھوں۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اے میرے صحابہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئی، اختیارات دیے گئے، مگر میں نے دنیا کو گلے نہیں لگایا، میں نے دنیا کے خزانوں کو نہیں لیا۔ اور اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، دنیا کشادہ کر دی جائے گی۔ جو سادگی تم نے تمہارے نبی نے جو سادگی تمہیں دی ہے، جس سادگی کی زندگی تمہارے نبی نے گزاری ہے، وہ سادگی ختم ہو جائے گی، عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے، دنیا کے فتنے میں تم پڑ جاؤ، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا۔ انہی آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا لے لے اور چاہے تو وہ آخرت کی نعمتیں لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے کچھ اور فائدہ اٹھا لے اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے اس بندے نے فاختار ما عنده، اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا، اللہ کے پاس جب جانے کو قبول کر لیا۔ ابھی اللہ کے نبی اتنی بات آپ نے فرمائی تھی، صحابہ کا مجمع بڑے غور سے سن رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع کے اندر موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں،
وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، ہمیں حیرت ہوئی، اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن ہمیں بعد میں احساس ہوا اللہ کے رسول اپنی ہی بات کر رہے تھے اور اپنے ہی بارے میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں کچھ دن اور چاہوں تو دنیا میں رہ لوں، اور چاہوں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے پاس جانے کی بات کو قبول کر لیا، اور اسی بات پر ابو بکر صدیق رو رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقام میری نظر میں بہت اونچا ہے۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، اے لوگو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی زندگی کے ذریعے سب سے زیادہ اگر میرا کسی نے ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے ساتھ دیا ہے۔ میری اس مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے اور جتنے لوگوں کی کھڑکیاں ہیں، سب کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے، یہ وہ شخص ہے جس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ اسلام نے میرے اور ابو بکر کے بیچ میں جو دوستی رکھی ہے وہ کافی۔ 28 یا 29 سفر کی تاریخ تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئے تھے، اور بقیع کے قبرستان سے آپ لوٹ رہے تھے اور آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا، یہیں سے آپ کی بیماری شروع ہوئی۔ سر درد تھا، گھر آئے، گھر آ کے آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ آج میرے سر میں بڑا تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ درد تو میرے سر میں بھی ہو رہا ہے۔ کہا لیکن عائشہ میرا سر آج بڑا پھٹا جا رہا ہے، بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ اے عائشہ یہ بتاؤ اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں، تمہیں دفناؤں، اور اگر میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے تو تم مجھے غسل دو، تم مجھے کفناؤ، کیسا رہے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی اس بات کو ایک ہلکے انداز میں، ایک مذاق کے انداز میں لیا اور ایک ناز اور نخرے کے انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ دوسری لے آئیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سر درد کی جو تکلیف تھی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس تکلیف کو آپ نے نظر انداز کیا، مگر وہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا اور پھر وہ درد آپ کا بڑھتا چلا۔ 11 دن تک آپ نے اس بیماری میں بیمار ہونے کے باوجود 5 ٹائم کی نماز صحابہ کو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیماری بہت زیادہ تھی، تکلیف زیادہ تھی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ الگ الگ مشکیزوں میں بھر کے، تاکہ میں 7 الگ الگ کنویں کے پانی سے میں غسل کروں، شاید مجھے آرام ہو جائے۔ اس سے علماء نے ایک نکتہ نکالا ہے کہ بیمار کے علاج میں 7 کی گنتی یہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے جو جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، جو رابطی لوگ رقیہ کرنے والے، وہ بیر کی 7 پتیاں یا اور بھی 7 چیزیں رکھتے ہیں، تو اس کی دلیل وہ یہاں سے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 7 الگ الگ کنویں کا پانی منگوایا۔ بہرحال پانی لایا گیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا ٹب تھا، اسی میں وہ سارا پانی ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے غسل کیا، طبیعت آپ کی تھوڑی فریش ہوئی، تھوڑی تازگی آپ نے محسوس کی، سر کے اوپر آپ نے پٹی باندھی، مسجد میں تشریف لائے، منبر پر آپ چڑھے، خطبہ دیا آپ نے۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ اس خطبے میں آپ نے اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا، اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا، اپنی بیویوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میری بیویوں کا خیال رکھنا، ان کا خرچہ دینا، ان کا نان و نفقہ دینا۔ اس خطبے میں آپ نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جائے گی،
اور میرے انصار صحابہ کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں۔ اوصیکم بالانصار، میں تمہیں اپنے انصار صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعِيبَتِي، میرے انصار صحابہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں، انہوں نے اپنی پوری ذمہ داریوں کو ادا کر دیا ہے، اب ان کا حق ان کو دینے کا نمبر آیا ہے۔ اے میرے صحابہ، میرے بعد جو بھی تم میں سے ذمہ دار بنے گا، مسلمانوں کا حاکم بنے گا، وہ میرے انصار صحابہ کا خاص طور سے خیال رکھے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرے، ان کا خاص طور سے خیال رکھے۔ اپنے آخری خطبے میں آپ نے انصاری صحابہ کرام کے ساتھ اس میں سلوک کی طرف۔ اس کے بعد بیماری کے ان ایام میں آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں اپنے ایام گزاریں۔ آپ نے روٹیشن سسٹم بنایا تھا، ہفتے کے دنوں کو بانٹا تھا، ایک دن ایک بیوی کے پاس، ایک دن ایک بیوی کے پاس، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنے یہ آخری ایام اما عائشہ کے گھر میں گزاریں۔ آپ روزانہ پوچھتے تھے این اکون غدا، کل میری باری کہاں ہے؟ مقصد یہ ہوتا تھا عائشہ کا نمبر کب آئے، عائشہ کی باری کب ہے۔ بیویاں سمجھ گئی، ساری بیویوں نے متفق ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے، ہم کھلے دل سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ جس بیوی کے گھر میں رہنا چاہیں رہ سکیں۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول جب بیمار ہوتے تھے اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے، تکلیف میں تھے، میں یہ صورتیں پڑھتی تھی، آپ کے بدن پر، آپ کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے پورے بدن پر پھیرتی تھی کہ شاید اس کی برکت سے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اسی بیماری کے ایام میں تکلیف اور مقاہت کے باوجود آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ آخری نماز جو آپ نے پڑھائی ہے وہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات کی اس میں آپ نے تلاوت کی۔ جمعرات کے دن جب عشاء کی نماز کا وقت آیا، صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، نماز کا وقت تھا، آپ نے پوچھا اصلی الناس، نماز ہو گئی، لوگوں نے پڑھ لی؟ جواب ملا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا اچھا ایک کام کرو، ضرولی ماءً فی المغسل، ایک لگن میں ایک ٹب میں پانی بھر کے لاؤ، میں نہاؤں گا، میں غسل کروں گا۔ پانی لایا گیا، اللہ کے رسول نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا پوچھا نماز ہو گئی؟ جواب ملا نہیں ہے اللہ کے رسول لوگ آپ کے انتظار۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، پھر غشی کھا کر کے گر پڑے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ سمجھ گئے کہ اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر رسول کی زندگی میں رسول کے مصلی پر اگر ابو بکر کھڑے ہوں گے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ اس کا غلط مطلب لیں گے۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے معذرت کی، میں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے، مصلی پر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، رونے لگیں گے، نماز پڑھا نہیں پائیں گے، یہ خدمت آپ کسی اور کو۔ حضرت عائشہ نے بار بار یہ بات کہی، اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے کہا انکن لعنتن صواحب یوسف، خبردار اے عائشہ تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں کر رہی تھیں۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا حکم ہے، میں یہ بات سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 17 ٹائم کی نمازیں رسول کی حیات میں، رسول کی زندگی میں، رسول کے رہتے ہوئے 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اور کسی میں یہ اشارہ بھی تھا کہ رسول کے بعد امت کی قیادت اور امت کے لیڈر ہونے کی حیثیت اگر کسی کی ہے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جب صحابہ میں آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ کون اللہ کے رسول کا جانشین ہوگا تو حضرت عمر نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی،
کہا تھا جس ہستی کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چن لیا، بھئی ہمارے دین میں سب سے اونچی عبادت نماز ہے، جس ہستی کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چن لیا، ہم اسے اپنے دنیا کے لیے چن لیتے ہیں، ہم اسے اپنی دنیا کا سردار بناتے ہیں۔ 17 ٹائم کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی بیماری کے ایام میں ایک دن آپ نے کہا ہلمو، میرے پاس قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ بیمار ہیں آپ، تکلیف میں ہیں، نماز کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن آپ نے لکھنے کی خواہش ہے۔ حضرت عمر فاروق اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے رسول بہت بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ کو مزید تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے رسول سے کچھ لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ اور لوگوں کی رائے دی نہیں، جب اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، تو لکھوایا جائے۔ اس مسئلے کو لے کر کے آپس میں اختلاف ہو گیا، اونچی آواز میں باتیں ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا عنی، چلے جاؤ یہاں سے، اختلاف مت کرو میرے پاس، میں جس حال میں ہوں مجھے چھوڑ دو اختلاف۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول جو چیز لکھوانا چاہ رہے تھے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پہلے آپ نے نہیں بتائی تھی۔ اگر کوئی ایسی چیز تھی جو آپ نے پہلے نہیں بتائی تھی اور امت کو بتانا ضروری تھا تو کسی کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کا کام تھا اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کو دی تھی۔ اگر جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول اس بات کا اشارہ کرنا چاہ رہے تھے میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے اور میرے وصی وہ ہوں گے، یہ کہنا چاہ رہے تھے، اگر اللہ کے رسول واقعی ایسا کہنا چاہ رہے تھے تو حضرت عمر کی کسی کے لیے یہ مجال نہیں تھی کہ وہ رسول کو روک دے۔ جو چیز امت کے لیے ضروری ہے رسول کسی کے کہنے پر اس سے روک نہیں سکتے۔ اسی بیماری کے ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ان کے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ رسول اکرم کا انتقال میرے حجرے میں میری باری کے دن اور میرے حلق اور میرے سینے کے درمیان ہوا، میری گود میں سر رکھ کر کے اللہ کے رسول دنیا سے، اور آخری ٹائم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میرے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، اللہ کے رسول کا تھوک میرے تھوک کے ساتھ مل گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو مسواک بہت پسند تھی، آپ نے مسواک کی طرف اشارہ کیا، اما عائشہ سمجھ گئی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اما عائشہ نے اللہ کے رسول کی سہولت اور آسانی کے لیے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور اپنے دانتوں سے نرم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مسواک کیا۔ اما عائشہ کہتی ہے اس طریقے سے میرا تھوک اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری دن میں میرا تھوک اور رسول کا تھوک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں میرے پیارے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، وفات سے ایک دن پہلے اتوار کو آپ کی طبیعت میں تھوڑی تازگی محسوس ہوئی، آپ نے حضرت حسن و حسین کو بلوایا، انہیں پیار کیا، انہیں چوما، ظاہر یہ بڑے لاڈلے تھے اللہ کے رسول کے، اہل بیت میں سے تھے، اللہ کے رسول نے ان دونوں کے ساتھ امت کو اچھا سلوک کرنے کی تاکید۔ آپ کے پاس جو ہتھیار وغیرہ تھے مسلمانوں نے آپ نے تقسیم کر، اللہ کا رسول دنیا سے اس حال میں آپ جا رہے ہیں، کوئی پراپرٹی چھوڑ کے نہیں جا رہے، کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ میرے رسول اگر دنیا دار ہوتے، دنیا طلب ہوتے تو میرے رسول کو دنیا کمانے کے بڑے موقع ملے تھے میرے پاس۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام میں وفات سے ایک روز پہلے اپنے سارے ہتھیار وغیرہ مسلمانوں کو دے دیا، اور آپ کی جو زرہ تھی جو میدان جنگ میں پہنی جاتی تھی وہ زرہ آپ نے یہودی کے ہاتھ گروی رکھی تھی 30 سا جو کے بدلے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ کی زرہ 30 سا جو کے بدلے یہودی کی گروی رکھی تھی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زرہ یہودی کی آنکھوں گروی رکھی تھی،
اللہ کے رسول خوددار تھے. آپ جانتے تھے کہ میں اپنے صحابہ کے گھر میں کوئی سامان گروی نہیں رکھ سکتا. صحابہ اپنے نبی کو گروی رکھ کر کے کوئی سامان نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صحابہ سے جلدی کوئی سامان خریدتے نہیں تھے, وہ قیمت نہیں لیتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوددار تھے. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور لوگوں کے احسان پر رہنا یہ آپ کو گوارا نہیں تھا. اس لیے آپ آخری ٹائم میں آپ کے گھر میں 30 سا جو آئی ہے تو وہ یہودی کے گھر سے آئی ہے. یہودی کو آپ نے اپنی زرہ گروی دی ہے, تب وہ 30 سا جو آپ کے گھر میں آیا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن سوموار کا دن, پیر کا دن, فجر کی نماز ہو رہی ہے. مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا ہے. اللہ کے رسول اپنے حجرے کے دروازے پر آتے ہیں, حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. آپ کو خوشی ہے اس بات کی کہ میرا مشن کامیاب ہے, میرا مقصد کامیاب ہے, میری امت میرے جس ڈگر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس ڈگر پہ قائم ہے. میری امت ایک امام پر اکٹھا ہے, ایک امام ہے اور میرے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. میری امت نماز بھی پڑھ رہی ہے, اپنے امام کی اقتدا بھی کر رہی ہے. یہ وہ جذبات تھے جس نے پیارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ڈالی. اللہ کے نبی مسکرانے لگے. حضرت انس کہتے ہیں آپ جب مسکرائیں کأن وجهه ورقة مصحف, آپ کا چہرہ قرآن کے اوراق کے جیسا چمک رہا تھا. آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ قرآن کے اوراق کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. اور ہم سب صحابہ نے نماز کے دوران آپ کے دروازے پر آنے کو محسوس کر لیا اور ہم اتنا خوش ہوئے. کئی دن سے اللہ کے رسول بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں اور آج آپ اتنے صحت مند ہیں کہ دروازے تک آئے ہیں, پردے کے پاس آئے ہیں. ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں ڈر ہوا کہیں بے قابو ہو کر نماز نہ توڑ دیں, کہیں نماز نہ خراب ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے اور یعنی مقصد یہ تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں, اللہ کے رسول آگے آ کر کے نماز پڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہو اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ آخری دیدار تھا جو رسول اکرم کا صحابہ کو نصیب ہوا. نماز کے دوران صحابہ نے اللہ کے رسول کے دیدار کو محسوس کیا. سوموار کا دن فجر کی نماز صحابہ کرام کو آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد آپ اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور جیسے جیسے دن چل رہا ہے محمد عربی کی تکلیف بڑھ رہی ہے, آپ کے درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی وقت آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا, عائشہ خیبر میں اس یہودی عورت نے جو زہر ملا گوشت مجھے کھلایا تھا, اس زہر کی تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں. اسی لیے علامہ ابن حزم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات شہادت کی موت ہے. اللہ کے رسول کی وفات میں اس زہر کا اثر بھی شامل ہے جو اس یہودی عورت نے خیبر کے موقع پہ آپ کو کھلایا. اسی موقع پر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا آپ سے ملنے کے لیے آئی. یہ رسول کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی. اللہ کے رسول کے پاس آئی, رسول بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں. بیٹی کو دیکھتے ہی اللہ کے رسول کی محبت جاگ گئی. فرحب بابنتہ, بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا, کہ مرحبا بابنتی, آؤ میری بیٹی. اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا. بیٹی نے باپ کی تکلیف دیکھی, کہا واہ کر باپ, ہائے میرے ابا کی تکلیف, ہائے میرے ابا کی تکلیف. اللہ کے رسول نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کی زندگی میں اب کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا, وہ رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کہا, وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کنارے جا کے پوچھا کہ کیا کہا اللہ کے رسول. کہا یہ میرے اور میرے باپ کے بیچ کا ایک راز ہے, میں بتانا نہیں چاہتا. جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد, وفات کے بعد حضرت عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا بات تھی جو اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کہی کہ تم ہنسنے لگی, پھر کہا تو رونے لگی. کہا جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا, اے فاطمہ, جبریل امین ہر سال رمضان میں ایک بار میرے اوپر قرآن کا دور کرتے تھے. اس سال رمضان میں جبریل نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن کا دور کیا ہے. 2 مرتبہ جبریل
سے میں نے قرآن کا دور کیا ہے، اے فاطمہ میرا خیال ہے حضر اجلی، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اے فاطمہ میں بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سننا تھا، میں رونے لگی۔ میرے باپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے میری بیٹی اللہ سے ڈرنا، میرے انتقال کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کو ناراض کرے، اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر سے تو کام لیتی رہنا۔ اس کے بعد جب میں رونے لگی، اللہ کے نبی نے پھر میرے کان میں کہا یا فاطمہ ابا ترضى ان تکونی سیدۃ نساء هذه الامہ، اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ تم اس امت کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، تم تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہو۔ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ سن کر کے میرے چہرے پر مسکراہٹ۔ وفات سے کچھ پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، کبھی آپ چادر اوڑھ دیتے تھے، کبھی چادر پھینک دیتے تھے۔ بے چینی کے اس عالم میں، بے قراری کے اس عالم میں آپ نے اپنی امت میں بہت بڑے فتنے سے خبردار۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ آپ نے دعا بھی کی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر پر لوگوں کو سجدہ نہ کرنے دینا۔ آج افسوس کی بات ہے، اس رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بت پرستی اور قبر پرستی اور شرک کے جس فتنے سے منع کیا تھا اپنی امت کو، آج امت کی ایک بڑی تعداد قبر پرستی کو اس فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ انہی آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت بھی کی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت حضرت ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے رسول کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آواز صاف نہیں ادا ہو رہی تھی، میں نے کان لگا کے سنا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا، اپنے ملازمین اور اپنے نوکروں کا خیال کرنا، جن کو اللہ نے جن کے اوپر تمہیں اختیار دیا ہے تم ان کا خیال کرنا۔ فدا ہو ابی و امی، وہ رحمت کائنات، وہ رحمت للعالمین، اپنے آخری وقت میں بھی امت کے کمزور طبقے کو نہیں بھولے، اس طبقے کو جو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، اپنے آخری وقت میں اس نبی نے اپنے اس امت کے کمزور طبقے کا خیال رکھا اور کہا کہ غلاموں اور لونڈیوں کا خاص طور سے خیال۔ سوموار کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے، دن جیسے جیسے چڑھ رہا ہے، محمد عربی کی تکلیف پڑ رہی ہے۔ آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا تھا، اما عائشہ فرماتی ہے اس پیالے میں پانی تھا، رسول اکرم اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پانی کو مل لیتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی۔ آپ موت کی سختیوں سے دوچار ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موت کی سختیوں کا آنا یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بندہ نعوذ باللہ گنہگار ہے۔ اللہ کے مقدس اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بھی موت کی سختیاں آئیں اور اللہ کے سب سے محبوب بندے کے اوپر بھی موت کی سختیاں۔ آپ موت کی سختیوں کو محسوس کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے الا ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ تو اپنی رفاقت میں مجھے بلا لے، اے اللہ تو رفیق اعلیٰ ہے، تو سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے، میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں، اپنے صدیقین میں، اپنے شہداء میں، اپنے صالحین میں، ہے اللہ تو مجھے شامل کر دے۔ اور یہ کہہ کر کے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مصیبت تھی میرے بھائیوں،
جس سے بڑی مصیبت اس امت کے اوپر کبھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کہتے تھے میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہے۔ اللہ کے رسول آئیں گے اور جتنے منافق ہیں آپ کی امت میں سب کے ہاتھ پیر کاٹ دیں۔ اسی موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے وہ بیٹی تھی، باپ کی وفات کا آخری منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا تھا یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب رب دعا، میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے میرے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ اللہ کے رسول کو دفن کر کے آئے تھے تو حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے کہا تھا اطابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا، تم نے رسول کے اوپر مٹی ڈالی، تم نے رسول کے چہرے پر کیسے مٹی ڈالی، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا۔ وہ بھی کیا لمحہ رہا ہوگا میرے بھائی جب صحابہ نے اپنے رسول کے اوپر مٹی ڈالی تھی۔ انتقال کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ملی۔ اس وقت آپ مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ کے باہر اپنے ایک مکان میں وہ تھے، وہاں سے آئے تو مسجد میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، غم کی صدمے کی کیفیت ہے۔ حضرت عمر کنارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا غصے میں ہیں۔ حضرت ابوبکر کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، سیدھے اللہ کے رسول کے حجرے میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانپ کر کے رکھا گیا، چادر کو ہٹاتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں، لا یذیقک اللہ موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ دو موت سے آپ کو دوچار نہیں کرے، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے، ممبر کے بغل میں، ممبر کے قریب میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور خطبے میں وہ آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت ہے، صحابہ نے پہلے بھی اس آیت کو پڑھا تھا، مگر آج جب ابوبکر صدیق اس آیت کو پڑھ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ آیت ہم نے آج کے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم على أعقابكم، تو اے مسلمانوں کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں ایک مرتبہ افواہ اڑی تھی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، تو بعض صحابہ نے تلوار پھینک دی تھی اور کہا تھا آپ جب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں تو کس کے لیے لڑے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے موقع کی نزاکت پر کتنی بہترین آیت پڑھی، موقع کے اور حالات کے اعتبار سے کتنی بہترین اور کتنی سٹیک آیت پڑھی، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا کہ عمر فاروق کہتے ہیں ماں تو کلونی رجلایا، یہ خطبہ سننے کے بعد میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے، میں گر پڑا اور میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز کسی ایک امام کی اقتدا میں نہیں پڑھی گئی، صحابہ کرام حجرے میں آتے رہے، جتنی جگہ ہوتی تھی اتنی جگہ میں وہ لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر جنازے کی نماز آتے گئے، پڑھتے چلے گئے، اور اسی میں کافی تاخیر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں آپ کے چچا حضرت عباس کا نام آتا ہے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا نام آتا ہے، اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے خاص جو گھر کے لوگ تھے، آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو یہی لوگ غسل دیں۔
جب غسل دیا جانے لگا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کے بدن سے کپڑا کیسے اتارا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے اوپر ایک نیند طاری کر دی گئی اور صحابہ نے ایک آواز سنی کہ اپنے رسول کو اسی حال میں غسل دو، کپڑے سمیت غسل دو۔ تو کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا اور حضرت علی کہتے تھے ویسے ہی آپ کے بدن کو رگڑتے تھے، آپ کے بدن سے کپڑے اتار کر کے آپ کو غسل دے دیا۔ 3 سفید سوتی کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا، بدھ کے روز آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بارے میں بھی جب اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ رسول کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا اور قبر میں اتارنے والوں میں حضرت علی، حضرت اسامہ ابن زید، آپ کے غلام حضرت شکران اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چند مناظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول کی وراثت کی بات کریں، کوئی وراثت آپ چھوڑ کے نہیں گئے۔ ایک لے دے کر کے آپ کی اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، ایک کھچر تھا، ہتھیار آپ نے اپنی وفات کے 1 روز پہلے اپنے صحابہ کو ہبہ کر دیے تھے۔ زمین جائیداد جو بھی تھی سب آپ نے کہا تھا ہم انبیاء اپنے پیچھے جو چھوڑ کے جائیں سب صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم کی جو 9 بیویاں آپ کے انتقال کے وقت تھیں، ان کے جو حجرے تھے وہ حجرے معمولی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، مٹی کی دیواریں تھیں، کھجور کے جو ہے لکڑیوں کے ان کے چھت اور پلر وغیرہ بنائے گئے تھے اور ان کی چھت کی اونچائی اتنی تھی کہ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کے حجروں کو دیکھا کہ اگر آدمی کھڑا ہو کر کے ہاتھ لگائے تو چھت کو چھو سکتا تھا۔ چھوٹی اور معمولی کپڑے تھے، اللہ کے رسول کی یہ زندگی تھی۔ اور آپ نے اپنی وفات کے پہلے بھی اپنی امت کو اسی دنیا پرستی سے منع کیا تھا۔ میرے رسول اگر چاہتے تو دنیا کی دولت اکٹھا کر سکتے تھے، مگر آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ ایسا بھی موقع آیا آپ ایک معمولی ٹاٹ پر لیٹتے تھے، معمولی چٹائی پر لیٹتے تھے، آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے تھے۔ صحابہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو سفر پہ نکلتا ہے اور کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، یہ میری منزل نہیں۔ محمد رسول اللہ کے سچے رسول تھے، اس کی ایک علامت اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر آپ نعوذ باللہ اگر آپ دنیا کے لیے اور شہرت کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے اگر آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہوتا تو آپ کا جب انتقال ہوا تھا تو یہ حالات نہ ہوتے کہ آپ کی ذرا یہودی کے گھر گروی رکھی ہے اور آپ کوئی پراپرٹی اور کوئی زمین اور جائیداد چھوڑ کے نہیں جا۔ جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن میرا نبی مدینے میں آیا، جس دن ہمارے رسول مدینے میں آئے، اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک اور اندھیرے والا دن ہم نے کبھی۔ اور حضرت انس کی وفات سے کہ اب قیامت تک جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے نہیں آئے، اب قرآن اترنے والا نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے اب کوئی اور آیت اترنے والی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا صدمہ تھا جو صحابہ کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن جو اللہ کے رسول کی دایا تھی، اللہ کے رسول کو دودھ پلایا تھا انہوں نے اور اللہ کے رسول ان کا ماں کی طرح احترام کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر ان سے ملنے کے لیے جب وہاں گئے تو ام ایمن اللہ کے رسول کو یاد کر کے رونے لگے، تو حضرت ابو بکر اور عمر نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اے ام ایمن، اللہ تعالیٰ کے بعد جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے رسول کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت ام ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس اور زیادہ آرام سے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں ان الوحی قد انقطع من السماء، اب آسمان سے قرآن اترنے والا نہیں ہے، اب وحی نازل ہونے والی نہیں ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں ام ایمن نے جب یہ جملہ کہا ہے ابو بکر عمر زار ہونے لگے اور کہنے لگے واقعی یہ اس پہلو پر ہم نے غور نہیں کیا تھا، واقعی میں یہ چیز اب ہمیں محسوس ہونے والی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بعض صحابہ کرام تو کئی ہفتے اور مہینے صدمے اور غم کی تکلیف سے دوچار رہے۔ بہرحال بعد میں جب صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا تو انہوں نے بہت حد تک حالات کو کنٹرول کیا، ورنہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد
بہت بڑے بڑے یعنی جھٹکے اور بہت بڑے بڑے حملے مسلمانوں کے اوپر ہونے کے لیے تیار تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی حکمت کے ساتھ ان سب کا سامنا کیا. تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام تھے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر آج ہم نے اثر سے لے کر اب تک گفتگو سنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی اور ان کو اپنے